السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: ارأیت الذی یکذب بالدین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ارأیت الذی یکذب بالدین۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے مراد قیامت کا دن بھی ہے، اور دین سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جھٹلانا بھی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بات واضح کی ہے کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں کبھی اعمال پیدا کرتا ہے، یعنی جو بندہ آخرت کے حوالے سے بے خوف ہو جاتا ہے تو وہ برے برے اعمال کی طرف خود بخود راغب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ جملہ بنیادی طور پر آخرت کے مقصد کی ایمان کے اعتبار سے اخلاقی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر اس دنیا کے اندر اپنے اخلاق کو، اپنے طور اطوار کو، عادات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے حسن اخلاق کے حوالے سے،
تو حسن اخلاق کا پیکر انسان اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کو آخرت کے اندر اپنے اعمال کی جواب دہی کی فکر ہو. جو اس فکر سے آزاد ہو جاتا ہے اس کے اعمال متاثر ہوتے ہیں، اس کے اعمال کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خرابیوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی خرابی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوءُ الْيَتِيمَ، کہ ایسا شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب یہ والا جملہ جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ قوت والا شخص کمزور پر اپنا ہاتھ بلند کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی طاقت عطا کی وہ اپنی طاقت کو کمزوروں کے خلاف استعمال کرے گا اور کمزور لوگوں کی بے توقیری کرے گا، یعنی ان کی عزت نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے اپنی سیرت طیبہ سے یہ بات واضح فرمائی کہ اگر کوئی شخص آخرت کی فکر اپنی طبیعت کے اوپر اچھے انداز کے ساتھ نافذ کر لیتا ہے تو ایک خاصیت اس کی طبیعت کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کمزور بندے پر اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ فکر آخرت کی کمزوری کی وجہ سے یہ کبھی باتیں انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں. اسی سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی خرابیوں کا مزید ذکر فرمایا، جن کے اندر ایک خرابی جس کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، وہ نمازی جو دکھاوے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. اور ریاکاری کے حوالے سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ریاکاری منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کسی بھی شخص کے اندر جب ریاکاری کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے تو مختلف قسم کی خرابیاں اس کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی اس طبیعت کو پہچاننا چاہتا ہے کہ کیا میں اپنی زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا محض دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں. سورہ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف قسم کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ منافق اپنی قسموں کو ڈھال بناتا ہے، ہوتا جھوٹا ہے، دل کے اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، مگر وہ جھوٹی قسم اٹھا کر
اپنے دل کی پلیدگی کو لوگوں کے سامنے قسم اٹھا کر اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت جو قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں پر اپنا ہاتھ تنگ کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے ہاتھ کو تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ جس کی وجہ سے کسی نہ کسی انداز کے اندر دین کا کام کرنے والا یا دینی پروگرام کی بے توقیری اس کی طبیعت سے ظاہر ہوگی۔ سادہ لفظوں میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا شخص دین کے اعتبار سے تنگ دل ہوگا، اس کی طبیعت میں وسعت نہیں ہوگی، فراوانی نہیں ہوگی۔ دین کی بات ہو تو اس کی طبیعت کے اندر سختی پیدا ہو جائے گی، اس کے کلام میں سختی ہوگی، اس کے لہجے میں سختی ہوگی، اس کے انداز میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ کسی دیندار شخص کے اوپر اس کی طبیعت کے اندر سختی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ علامت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر منافقین کی علامات میں سے ایک علامت بطور قرار پائی۔ اسی طرح جو بندہ فکر آخرت کو بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، ایک خصوصیت اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ذلیل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ذلیل کروں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک اور انداز میں فرماتا ہے کہ جب کسی بھی شخص کو یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ جناب آپ کے اندر یہ خرابی ہے، یا کوئی اس کے سامنے اس کی خرابی کے بارے میں گفتگو کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ہر گفتگو کو اپنے خلاف سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات بھی میرے خلاف ہو رہی ہے، یہ بات بھی میرے خلاف ہو رہی ہے، یہ بات بھی میرے خلاف ہو رہی ہے۔ یعنی وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ جناب یہ اس نے میرے بات یہ خلاف کی ہے، اس کی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ المنافقون کے اندر ایک بات یہ بھی فرماتا ہے کہ منافق شخص کی یہ ایک علامت ہے کہ وہ تمام خزانوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم کھلاتے ہیں، ہم نے اگر دینا بند کر دیا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اب یہ علامت بھی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایسے شخص کی واضح فرما رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی واضح کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں توبہ کے بارے میں بات کی، استغفار کے بارے میں بات کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی بات کی، تو منافق شخص جو ہے یہ توبہ سے بھی بے رغبت سا رہتا ہے، صحیح انداز کے ساتھ توبہ نہیں کرتا۔ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، مگر دل سے معافی نہیں مانگے گا، سچی توبہ نہیں کرے گا، سچی استغفار نہیں کرے گا، اللہ کی ذات کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے میرے پیارے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟
جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم۔ یہاں یہ استعارہ کے طور پر لفظ استعمال ہوا، یتیم کو دھکے دینا یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر طاقتور شخص کا کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا۔ جو بھی طاقت والا آدمی ہے وہ کمزور کے اوپر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ پھر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے گا۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ نہ تو اس کا نفس خود آمادہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، غریبوں کے کام آئے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیتا ہے، نہ معاشرے کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ مسکینوں کے حوالے سے اس کا رویہ ترغیبی نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کے لیے حق کی آواز کو بلند نہیں کرتا وہ بھی اسی دائرے کے اندر شامل ہے۔ جو مظلوموں کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، چاہے وہ گفتگو کی شکل میں ہو۔ اب ہر ایک شخص کا دائرہ کار اللہ تعالیٰ نے مختلف طور پر متعین کیا ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ گفتگو کے ذریعہ کمزوروں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے۔ اگر گفتگو سے نہیں کر سکتا، تحریر لکھ دے۔ تحریر نہیں کر سکتا، مشورے کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے قوت نافذہ دی ہے، قوت نافذہ اس شخص کے پاس ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے متعین ہوتا ہے، جس کو ہم قوت نافذہ کہتے ہیں، تھانوں کی شکل میں، علاقائی سطح پر جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت نافذہ جن کو عطا کی ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ پھر اسی طرح تحصیل سطح پر جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قوت نافذہ عطا فرمائی ہے، آگے بڑھتے چلے جائیں ملکی سطح پر۔ اب جو لوگ بھی کسی کمزور کے حق کے اندر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تو سورہ الماعون کی روشنی میں گویا کہ وہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی جو رینج ہے، جو دائرہ کار ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ہر بندے کا ایک دائرہ ہے، اس کا جواب دے ہے وہ۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے۔ کلکم کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ نگہبان ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بنیاد تو انسان کی اپنی ذات سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنی ذات کا بھی نگہبان ہے، اسے اپنے بارے میں بھی جواب دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ذات کے اندر کوئی خرابیاں موجود ہیں تو مجھے اپنے نفس کو بھی جوڑنا ہے، اپنے کان بھی پکڑنے ہیں، اپنے دل کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا دائرہ کار اپنے گھر کی سطح پہ ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا دائرہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا چلا جائے اس دائرے کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا،
یہ باقاعدہ طور پر قیامت کے دن اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر شخص سے کیا جائے گا۔ اب جو یہ بندہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا، گویا کہ دین کو جھٹلا رہا ہے، آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بوجھل دل کے ساتھ، یعنی دکھاوے کی شکل میں نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز کی طرف آتے ہیں تو بوجھل دل کے ساتھ آتے ہیں، اور ریاکاری کے ذریعہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ریا کا ایک مطلب یہ لکھا کہ اپنی عبادت کے ذریعہ، اپنی ریاضت کے ذریعہ، اپنی نیکیوں کے ذریعہ دل کے اندر یہ خواہش رکھنا کہ مجھے دنیا ملے، یا دنیا کی طلب کی کوئی نہ کوئی کیفیت انسان کے دل کے اندر موجود ہو کسی بھی شکل کے اندر، تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر مقام بنانے کی خواہش رکھنا کہ میرا مقام لوگوں کے دلوں میں بن جائے، اس کی خواہش رکھنا اپنی عبادت کے ذریعہ، ریاضت کے ذریعہ، یہ بھی ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اپنی تعریف کو پسند کرنا، جب کوئی بندہ تعریف کرے تو طبیعت بڑی خوش ہونا شروع ہو جائے، واہ بھی واہ، فلاں نے بھی میری تعریف کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے۔ اور مذمت کو ناپسند کرنا، اگر کسی شخص نے کوئی خرابی آپ کی اور میری بیان کی ہے تو اس کو ناپسند کرنے لگ جانا۔ جبکہ مومن کی علامت کیا ہوتی ہے کہ مومن اپنی تعریف پر اندر سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طبیعت پر اور خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ تیرا شکر ہے کہ تو میری تعریف کروا رہا ہے، کہیں مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر دینا۔ وہ اس کو اللہ کا کرم سمجھتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کہیں تو میرے گناہوں سے پردے نہ ہٹا دینا۔ اور اگر کوئی اس کی مذمت کرے اسے خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا کہ جب ان کے سامنے ان کو کوئی یہ کہتا کہ آپ نے فلاں بات ٹھیک نہیں کی، فلاں بات ٹھیک نہیں کی، تو وہ باقاعدہ طور پر اس بندے کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے کہ تیرا شکریہ، تو نے میری اصلاح کر دی، تیرا شکریہ، تو نے مجھے غلط راستے سے بچا لیا۔ اسی طرح صوفی بننے کے لیے خاص قسم کا لباس پہننا کہ لوگ مجھے صوفی کہیں، یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ سورہ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات یہاں پہ فرمائی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کا ایک معنی علماء نے یہ لکھا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیونکہ معاون کا معنی ہے شیء قلیل، تھوڑا سا مال، کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، یعنی 2.5% جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح معاون کا ایک معنی یہ بھی بڑا خوبصورت معنی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک خاص وسعت کے تحت عطا فرمایا ہے۔ اب جو بندہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ نہیں کرتا، وہ بھی گویا کہ آخرت کو جھٹلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی وسعت 100 روپے کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ 100 روپے خرچ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک کے پاس 500 روپے کی وسعت ہے، اسے چاہیے کہ 500 خرچ کرے۔ کسی بندے کے پاس 1000 روپے دینے کی صلاحیت موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ 1000 روپیہ خرچ کرے۔ اب دیکھیں یہی بات صحابہ کرام کے اندر موجود تھی،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، روایات کی گہرائی کو سمجھتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خرچ کرنے کے لیے اعلان فرماتے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مقدار میں دیا، وہ اس کے مطابق حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بساط کے مطابق دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ اس کے مطابق پیش کرتے۔ اور آپ حیران ہوں گے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک کھجور لے کر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو ایک کھجور دینے کی صلاحیت عطا کی ہوئی تھی، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک کھجور لے کر حاضر ہو گئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خرچ کرنے میں برابری نہیں ہے، بلکہ جس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرے گا۔ اور یہ جو منافقت ہوتی ہے جس کا ذکر سورہ الماعون کے اندر زیادہ جو مضمون اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بندہ مومن کے اندر منافقت جمع نہیں ہو سکتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، حسن سمت، چال چلن کا حسن، یہ منافق میں نہیں ہوگا، اس کی چال چلن درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سے بڑی حیثیت والے بندے کے ساتھ آرام سے ملیں۔ یہ تو عموماً ملا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بڑی حیثیت والا آ گیا تو آپ اس سے بڑی محبت سے مل رہے ہیں، بڑا اچھا استقبال کر رہے ہیں، فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے۔ اخلاق یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر جو آپ سے مال میں نیچے ہے، ظاہری حیثیت میں نیچے ہے، آپ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑا اچھے طریقے سے مل رہا ہے، نہیں، کسی شخص کا اگر اخلاق دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ غریبوں کے ساتھ کیسے ملتا ہے۔ امیروں کے ساتھ رویہ نہیں چیک کرنا، جس کا عہدہ ہو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں عہدے والے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ غریب بندے کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، کمزور کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ جو بندہ کمزور کے ساتھ، غریب کے ساتھ، اپنے سے نچلے درجے والے کے ساتھ اچھے طریقے سے مل رہا ہو، سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اخلاق کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات جو منافق میں نہیں ہو سکتی، کائنات کے آقا نے فرمایا، ولا فقہ فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل نہیں کرے گا۔ مومن دین کا رسیہ ہوتا ہے، وہ دین سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کو بارے میں جانتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ جبکہ منافق دین سے بھاگے گا، اس کو دین کی بات کی جائے گی، دین سے مراد صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، دین سے مراد ایمان بھی ہے، دین سے مراد عبادت بھی ہے، دین سے مراد ہمارے معاملات بھی ہیں، دین سے مراد ہماری اخلاقیات بھی ہیں، اور دین سے مراد اسلام میں سزاؤں کا تصور بھی ہے۔ جس بندے کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں کہ ان 5 شعبوں کے اندر اپنی سروسز اچھے انداز میں پیش کر رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ آخری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل سے منافقت نکلتی ہے تو پھر خیر کیسے نازل ہوتی ہے۔
امام احمد بن حنبل اس روایت کرنے والے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کہ جس گھر کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر دے کہ یہ گھر بھلائی والا ہے، تو اس گھر کو انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا ادخل علیہم الرفقہ، اللہ تعالیٰ اس گھر کے ہر بندے کے دل کے اندر نرمی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر سختی نہیں ہوتی، لوگوں کے بارے میں دلوں کے اندر نرم رویہ رکھتے ہیں، محبت کا رویہ رکھتے ہیں، پیار کا رویہ رکھتے ہیں، منافقت کی تمام بیماریوں سے آزاد ہو کر معاشرے کے اندر اپنی طبیعت کو پیش کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسا گھرانہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیا۔ کوشش کریں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنے دلوں کا علاج کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا کے اندر بھی خاص روحانی سکون عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔